السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے پہلے خود پھر انبیاء کرام کو اور ان کو وحی اور الہامی کتابوں کے ذریعے سے انسانیت کے لیے ہدایت کا وسیلہ بنایا۔ اور انہی انبیاء کرام جن کی تعداد 1,24,000 تھی اور ان پر الہامی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت ملتی رہی۔ جیسا کہ مشکوٰۃ المصابیح میں ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ ان میں سے رسولوں کی تعداد 315 ایک جم غفیر ہے۔ اور انہی 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے بڑا ہدایت کا چراغ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا تھا، حتیٰ کہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی آپ کی سیرت اور اخلاق دوسروں کے لیے بہترین نمونہ تھی۔ جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا۔ آپ نبوت کے 13 سال مکے میں رہے اور آپ پر وحی آتی رہی۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو آپ نے ہجرت کے 10 سال مدینے میں قیام فرمایا اور آپ نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس طرح صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کر کے دل سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ آپ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کے ایک دشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ پر دوبارہ رکھ دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بچے دوڑ کر آپ کی والدہ یعنی آپ کی دائیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ فوراً آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے سلائی کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر دیکھا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے و پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا ثابت ہو جاتا۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو کے آپ غار حرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے پاس آنے سے پہلے کئی راتیں وہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان ایام کے لیے زادِ راہ ساتھ لے جایا کرتے تھے، یعنی کہ کھانا پینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنی ہی مدت کے لیے پھر زادِ راہ ساتھ لے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ غار حرا میں ہی تھے کہ آپ پر حق وحی آ گیا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قاری نہیں ہوں، یعنی پڑھا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھے پکڑا اور اتنی شدت سے دبایا جس سے مجھے کافی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوسری مرتبہ خوب دبایا، مجھے اس بار بھی کافی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ دبایا، اس بار مجھے کافی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ پڑھیے، آپ کا رب بہت ہی کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوف کی وجہ سے دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا، حتیٰ کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔
تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، راست گو ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ افراد کی آنت کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے ان سے کہا میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے آپ سے کہا بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ دیکھا وہ کچھ اسے بتا دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ اس نے کہا ہاں، جب کسی کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ پھر ورقہ جلد ہی وفات پا گئے اور کچھ عرصے کے لیے وہی رک گئی۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی رک جانے کے زمانے کے متعلق حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ فرمایا اسی سنا میں کہ میں چلا جا رہا تھا تو میں نے آسمان میں ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا وہی فرشتہ جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے روب سے خوف زدہ ہوا اور زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد میں اہل خانہ کے پاس آ گیا اور میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ جائیں اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں اور گندگی سے دور رہیں۔ پھر وہی تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی وہ میرے پاس گھنٹی کسی آواز کی صورت میں آتی اور وہ مجھ پر نہایت سخت ہوتی اور اس سے پسینہ جاری ہو جاتا اور جو وہ کہتا میں اسے یاد کر لیتا، اور کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ شدید سردی کے دن آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ سے پسینے پھوٹ پڑتے اور آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس وجہ سے آپ گرم محسوس کرتے اور آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جھک جاتا اور آپ کے صحابہ اپنے سر جھکا لیتے تھے، اور جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ اپنا سر اٹھا لیتے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات جاننا بہت ضروری ہے کہ وحی جو کہ مختلف طریقے سے تمام انبیاء کرام پر ہوتی رہی، اللہ کا کلام کرنا، صحیفے، آسمانی کتابیں نازل ہونا، فرشتے کا آ کر کلام کرنا، خواب آنا یا غیب سے کوئی آواز آنا، یہ تمام صرف انبیاء کرام تک ہی ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات کو اگر ہم غور اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس میں لکھا اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ سے پہلے اور جو آپ پر اترا اس پر ایمان لانا، اس کے بعد کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، یعنی کہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہے۔ آج کوئی بھی ایسا واقعہ سنائے جس میں کسی پیر، کسی اولیاء کرام، بزرگان دین سے اللہ نے کلام یا فرشتے نے آ کر کلام کیا ہو تو یہ وحی کے مترادف ہے، اور یہ ختم نبوت پر بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ حتیٰ کہ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وحی صرف انبیاء کرام تک کی ہے۔ آج عجیب و غریب نام دیکھ کر ان واقعات کو جو کہ منکرٹ اور بے سند ہیں اپنے عقیدے کو بگاڑنے سے بہتر ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے اور ہمارے بزرگان دین
اور اولیاء کرام کو ان بے سند واقعوں سے بدنام نہ کیا جائے۔ وہ بزرگان دین اور اولیاء کرام جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں کاٹی، تکالیف، آزمائشیں اور اپنی تعلیمات اور محنت سے دین اسلام کو بر صغیر اور دور دراز کے علاقوں تک پہنچایا، سو آج بے سند اور جھوٹے واقعات سنا کر لوگوں کے دلوں میں غلط رائب کو قائم کرنے کی بجائے ایسے واقعات سنانے چاہیے جس سے وہ بجائے یہ کہ ان کی راہ راست پر چلیں بلکہ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور تحقیق کرنے کی کوشش عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔